آج دنیا کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ کسی وقت بھی ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے، لیکن سوچو کہ آج اگر ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے، شروع ہوتے ہی دنیا کے سارے ملک ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح نیوک کرنے لگ جائیں گے، دنیا کے سارے بڑے شہر کھنڈر بن جائیں گے۔ پھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے وی آئی پیز اپنے بنکروں میں پناہ لے لیں گے، اور دوسری طرف ڈوم ڈے پلین، دنیا کا سب سے زیادہ سیف پلین، امریکن وی آئی پیز، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، ملٹری چیف اور سی آئی اے چیف کو لے کر کئی ہفتوں تک ہوا میں چلا جائے گا، اور اسی پلین سے یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ what will be their next move۔ لیکن آخر سوال یہ ہے کہ جب زمین پر سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا تو اگلی موو کی انسٹرکشن دی کس کو جائیں گی، اور آخر کون سی ایسی چیز ہے جو یہ ڈومز ڈے پلین کئی ہفتوں تک ہوا میں رہ سکتا ہے؟ کیا اس پلین کو کوئی فائٹر جیٹ یا پھر میزائل ہٹ کر سکتا ہے؟ اور ابھی تک اس طرح کے کتنے پلین بنائے گئے ہیں، اور ایک پلین کو بنانے کی آخر کاسٹ کیا ہے؟ یہ وقت تھا 1974 کا، اور اس وقت امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بہت ہی سخت کولڈ وار چل رہی تھی۔ دونوں ملک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سے ایک انوینشن کرتے تھے، اور اس لڑائی میں دونوں کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں دوسرا ملک اسے نیوک ہی نہ کر دے۔ اسی لیے امریکہ نے اپنی ٹاپ کمانڈ کو بچانے کے لیے 1974 میں ڈومز ڈے پلین کا پہلا ورژن E-4A بنایا۔ پھر اس کے بعد 1980 میں اسے امپروو کیا اور اس کا دوسرا ورژن E-4B نائٹ واچ بنایا، اور اس وقت سے آج تک لوگوں نے اسے نام دیا ہے ڈومز ڈے، یعنی دنیا کا آخری دن۔ ابھی تک امریکہ نے ایسے صرف 4 ہی پلین بنائے ہیں، اور ان چاروں میں سے ایک پلین ہر وقت ریڈی سٹیٹ میں رہتا ہے، جبکہ باقیوں کو بیک اپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس پلین کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی بلاسٹ کو آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے، اور اس کی ہر چیز فلی بم پروف ہے۔ یہ اتنا زیادہ سیف ہے کہ کسی بھی ریڈیو ایکٹیو ریڈیشن کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود سوال ابھی بھی وہی ہے کہ جب زمین پر سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا تو اگلی موو کی انسٹرکشن کس کو دی جائے گی؟ آج امریکہ کے پاس 70 سے بھی زیادہ نیوکلیئر سب میرین پورے سمندروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی سب میرین نہیں ہوتی، بلکہ یہ گہرے سمندروں میں لگاتار 6 مہینے تک رہ سکتی ہیں، اور وہ بھی بغیر ایک دفعہ سمندر کی سطح پر آئے۔ اور یہ ساری کی ساری نیوکلیئر سب میرین نیوکلیئر ویپن سے لیس ہیں، اور ان سب میرینز کو اپنے ویپن لانچ کرنے کے لیے صرف ایک انسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے۔ انسٹرکشن زمین پر تو نہ ہی صحیح، سمندروں میں تو دی جا سکتی ہیں، اور ان انسٹرکشنز کو سب میرین تک پہنچانے کے لیے سیٹلائٹس کا یوز کیا جائے گا۔ سب میرینز کو انسٹرکشن ملتے ہی دنیا کی تباہی شروع ہو جائے گی، اور دوسری طرف سنسان ہواؤں میں ڈومز ڈے پلین کے لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن آخر کب تک یہ پلین ہوا میں رہے گا؟ کسی نہ کسی دن تو یہ ضرور نیچے آئے گا۔ اصل میں جب یہ پلین اڑان بھرتا ہے تو لگاتار 3 دن تک اڑان بھرے رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ریفیولنگ مڈ ایئر میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی لیے بغیر کسی مینٹیننس کے یہ پلین مہینوں تک ہوا میں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک پیسنجر پلین ہے، اسی لیے اس کے پاس سیلف ڈیفنس کے لیے کوئی ویپن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میزائل یا پھر فائٹر جیٹ اسے ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ بات اصل یہ ہے کہ جب یہ پلین نارمل روٹین میں بھی ٹیسٹ فلائٹ کے لیے اڑتا ہے، تب بھی اس پلین کی سیکیورٹی کے لیے ایک فائٹر جیٹ کا پورا اسکواڈ اس کے ساتھ اڑتا ہے، اور اسی لیے کسی بھی حملے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اوپر سے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس کہ اسے ہیک بھی کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ باہر سے دیکھنے سے یہ صرف ایک نارمل پیسنجر پلین ہے، لیکن اندر سے یہ ایک پیسنجر پلین سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پلین بہت سے سیکشنز میں ڈیوائیڈ ہے۔ ایئر کمانڈ روم، جس سے لیڈرز صورتحال کا جائزہ لے کر نیچے انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ ایک کمیونیکیشن سینٹر، جس میں سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن کے لیے بڑے بڑے ریڈیو اسٹیشن لگائے گئے ہیں، اور کچھ روم ایسے ہیں جن میں پریزیڈنٹ اور ملٹری چیف کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان رومز میں نیوکلیئر کوڈ کی انفارمیشن ہو۔ 9/11 کا انسیڈنٹ، جس میں 4 پیسنجر پلین کو ہائی جیک کیا گیا تھا، اور بعد میں ہائی جیکرز نے انہیں کریش بھی کر دیا، اس دوران امریکن ٹاپ کمانڈ کی سیکیورٹی بھی خطرے میں تھی۔ اسی لیے ڈومز ڈے پلین نے امریکن ٹاپ کمانڈ
को लेकर हवा में उड़ान भर दी। 9/11 के दिन लोगों ने इसे मुसलसल हवा में 4 घंटे तक उड़ते देखा। ये वो पहला दिन था जब लोगों को अंदाजा हुआ कि ये प्लेन है क्या चीज, क्योंकि मुसलसल 4 घंटे हवा में रहने की वजह से लोगों को लगा कि ये प्लेन भी कहीं हाईजैक ना हो गया हो। इसी खौफो हिरास को खत्म करने के लिए वाशिंगटन ने कंफर्म किया कि ये प्लेन E-4B नाइट वॉच है, क्योंकि इस प्लेन को 1980 में बनाया गया था, जिसमें बोइंग की ओल्ड जनरेशन बोइंग 747-200 का यूज हुआ है, जो कि 1970 की टेक्नोलॉजी पर बेस है। इसे उस वक्त $400 मिलियन में बनाया, जो आज के लगभग $1 बिलियन बनते हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मॉडल को 2030 तक रिटायर कर दिया जाएगा और इसका नया वेरिएंट E-4C सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये नई जनरेशन के साथ साथ 2030 की एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। वैसे E-4C की एक्सपेक्टेड प्राइस का तो कुछ नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम को रिप्लेस होने में, यानी E-4B को E-4C से रिप्लेस होने में $10 बिलियन लग जाएंगे। वैसे आपको ये जरूरी लगता है या फिर ये कोई फजूल खर्ची है? क्या इस प्लेन के बदले अंडरग्राउंड बंकर से भी काम चलाया जा सकता है कि नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें।